السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف اور حالات زندگی۔ جس زمانے میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور مشرقی تہذیب کا آفتاب غروب ہونے کو تھا، اس وقت شعر و ادب کی دنیا میں چند ایسی شمعیں روشن ہوئیں جنہوں نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اسی عہد کے سب سے نامور شاعر ہیں۔ انہی کے دم سے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ پروفیسر آل احمد سرور کے قول کے مطابق غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب نے اسے ذہن دیا۔ انہوں نے غزل میں نئے موضوعات اور نئے مضامین داخل کر کے اس کا دامن وسیع کر دیا تھا۔ مرزا اسد اللہ خان نام اور غالب تخلص تھا۔ 1796 میں آگرہ میں پیدا ہوئی۔ مشہور محقق مالک رام نے تذکرہ ماہ و سال میں غالب کی تاریخ پیدائش 27 دسمبر 1797 بمطابق 8 رجب 1212 ہجری لکھی ہے، اور یوسف حسین خان بھی غالب اور آہنگ غالب میں ان کی تاریخ ولادت 27 دسمبر 1997 بتاتے ہیں، جبکہ رام بابو سکینہ تاریخ اردو ادب میں مرزا کا سال ولادت 1796 قرار دیتے ہیں۔ مرزا غالب کا خاندانی سلسلہ بقول رام بابو سکینہ ایبک ترکمانوں جو وسطی ایشیا کے رہنے والے تھے سے ملتا ہے، جو اپنے آپ کو سلاطین سلجوقی کی وساطت سے فریدوں کی نسل میں سمجھتے تھے۔ مرزا کے دادا سب سے پہلے ہندوستان آئے اور شاہ عالم بادشاہ کے دربار میں عزت پائی۔ غالب کے والد عبداللہ بیگ خان نے ایک مطلوع زندگی بسر کی۔ کچھ دنوں دربار اودھ میں رہے، پھر حیدرآباد آ گئے، جہاں نواب نظام علی خان بہادر کے سرکار میں 300 سوار کی جمعیت میں ملازمت رہے۔ کئی برس بعد گھر آئے اور الور کے راجہ بختیار سنگھ کی ملازمت اختیار کی، اور یہاں کسی سرکش گھڑی کی لڑائی میں مارے گئے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان کے بیان کے مطابق وہ راج گڑھ میں ہی دفن ہوئے، جس کا ذکر بقول ان کے غالب نے کیا ہے۔ راجہ بختیار سنگھ نے عبداللہ بیگ خان کے دونوں لڑکوں مرزا اسد اللہ خان غالب اور مرزا یوسف بیگ خان کے گزار کے لیے روزینہ مقرر کر دیا اور 2 گاؤں ان کے نام کر دیے۔ مرزا عبداللہ بیگ کے انتقال کے وقت غالب کی عمر 5 سال کی تھی۔ ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے، جو لاولد تھے، یعنی ان کے بچے نہیں تھے، غالب اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف کو اپنے سرپرستی میں لے لیا۔ مرزا غالب ابھی صرف 9 سال ہی کے تھے کہ ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب ان کے نانا خواجہ غلام حسین خان، جو کہ فوج میں کماندان اور آگرہ کے مشہور رئیس تھے، کہ یہاں مرزا غالب کی پرورش ہونے لگی۔ مرزا غالب کے چچا چونکہ انگریزی فوج میں رسالدار تھے، اس لیے حسن خدمات اور وفاداری کے صلے میں انگریزی سرکار سے جاگیر بھی پائی تھی، اور ان کے انتقال کے بعد مرزا غالب کو انگریزی جاگیر کی عوض سرکاری انگلش سے پنشن بھی ملتی رہی ہے۔ مرزا کا بچپن بقول رام بابو سکینہ آگرہ میں گزرا، جہاں وہ ایک کہن مشرق استاد شیخ معظم علی سے تعلیم پاتے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی زمانے میں مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی سے بھی کچھ ابتدائی کتابیں پڑھی تھی۔ جب ان کی عمر 14 برس ہوئی تو ہرمز نام کے ایک پارسی سے جو جند و پاجند کا عالم اور بڑا سیاح تھا سے فارسی پڑھی، یعنی یہ فارسی کے استاد سے اور پرانا استاد تھا، اس سے انہوں نے فارسی پڑھی تھی۔ مرزا غالب کی شادی نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی امرا بیگم کے ساتھ 1810 میں ہوئی، جب مرزا کی عمر محض 13 سال کی تھی۔ نواب الہی بخش خان معروف چونکہ شاعر تھے، لہٰذا مرزا غالب کو بھی ادبی ماحول میسر آیا۔
مرزا پہلے اسد تخلص کرتے تھے، بعد کو غالب ہو گئے۔ ان کا بچپن اور لڑکپن کا زمانہ عیش و آرام میں گزرا، لیکن شادی کے بعد حالات دگرگوں ہو گئے۔ غالب حالات سے مجبور ہو کر دلی منتقل ہو گئے اور پھر ہمیشہ یہی کے ہو کر رہ گئے۔ دلی کی فضا میں بقول رام بابو سکینہ شاعری گونج رہی تھی، جگہ جگہ مشاعرے ہو رہے تھے۔ شادی بھی ایک مشہور و معروف شاعر کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ ان سب اسباب سے نو عمر غالب کی نوخیز طبیعت پر شاعری کا گہرا اثر پڑا۔ مرزا غالب ہمیشہ دلی میں ہی رہے، سوائے ایک کلکتہ کے سفر کے جو انہوں نے 1828 میں کیا تھا۔ یہ سفر پنشن کی بحالی کی خاطر تھا، وہ پنشن جو ان کو سرکار انگلش کی جانب سے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کی جاگیر کی ضبطی کے عوض میں ملتی تھی۔ یہ پنشن گو کہ بحال تو نہ ہوئی، تاہم مرزا نے مختلف علاقوں کی سیر کر لی۔ بقول رام بابو سکینہ، کولکتہ کے راستے میں مرزا نے لکھنؤ اور بنارس کی بھی سیر کی تھی، اور ایک قصیدہ نصیر الدین حیدر شاہ بادشاہ اودھ کے واسطے اور ایک نثر وزیر سلطنت کی مدح میں پیش کی تھی۔ آخری تاجدار خود واجد علی شاہ کے سرکار سے بھی 500 روپے سالانہ ان کے واسطے مقرر ہوئے تھے، مگر 2 برس کے بعد جب سلطنت کا تنازع پیدا ہوا تو وہ موقوف ہو گئے۔ پنشن کے مقدمے کی ذہنی کوفت کے علاوہ بقول یوسف حسین خان ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے انہیں بے آبروئی کا گھاؤ کھانا پڑا۔ جو تھوڑی بہت عزت باقی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ غالب کو جوانی کے زمانے میں شطرنج کھیلنے کا بڑا شوق تھا، کچھ بدک کر کھیلا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس عادت نے جوا کھیلنے کی لت لگا دی۔ شراب اور جوئے کے ساتھ دنیا کی ہر تہذیب میں قدیم سے پایا جاتا ہے۔ 1841 میں جوئے کی علت میں انہیں 100 روپے جرمانے کی سزا ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بھی ان کا مشغلہ جاری رہا جب تک محمد مرزا خانی کوتوال شہر تھے۔ مرزا کو کوئی خطرہ بابت کھیلنے جوئی کے نہ تھا، لیکن جب محمد مرزا خانی کی جگہ فیض الحسن تبدیل ہو کر آئے تو نئے کوتوال شہر نے جوئی کے انسداد کے لیے سخت کارروائی عمل میں لائی۔ چنانچہ مرزا غالب کو، جنہوں نے اپنے گھر کو جوا کھیلنے کا اڈہ بنا رکھا تھا، گرفتار کر لیا گیا اور عدالت فوجداری سے انہیں 6 ماہ قید بامشقت اور 200 روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی عرصے میں صرف نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ہی ان کی خبر گیری کرتے رہے۔ 1842 میں غالب کو دلی کالج میں پروفیسر کے لیے منتخب کیا گیا، مگر چونکہ ٹامسن صاحب جو کہ اس وقت سیکریٹری گورنمنٹ تھے غالب کے استقبال کے لیے نہیں آئے، اس لیے انہوں نے ملازمت قبول نہ کی۔ 1849 میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے ان کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا کیا، اور مزید یہ کہ ان کو 50 روپے مہینے کے صلے میں تاریخ خاندان تیموریہ لکھنے کا بھی حکم دیا۔ 1854 میں شیخ ابراہیم ذوق کے انتقال پر غالب بادشاہ حضور کے استاد مقرر ہوئے۔ رام بابو سکینہ کے بقول غدر کے ایام میں بسلسلہ ملازمت اور تقریبی شاہی کے مرزا بھی مصائب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پنشن بند ہو گئی اور ان کے چال چلن کے متعلق تحقیقات کی جانے لگی، اور آخر میں جب پوری صفائی ہو گئی اور یہ بے گناہ ثابت ہوئے تو ان کی پنشن بحال ہوئی اور عزت سابقہ بھی واپس دی گئی۔ غالب نواب یوسف علی خان والی رامپور کے استاذ بھی تھے، جو ان کو 100 روپے ماہوارے بطور پنشن کی عمر بھر دیتے رہے۔ غالب کا انتقال 15 فروری 1869 کو 72 برس 4 ماہ بمقام دلی ہوا، اور وہی غالب مرزا اسد اللہ خان غالب دفن ہوئے۔ تو ویورز، یہ تھا مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف اور حالات زندگی کا مختصر سا تعارف۔ انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں گے۔
تب تک کے لیے خدا حافظ۔